سورہ کے اندر چوبیس رکوعات ہے۔ اس سورہ کے اندر تعلیم ہے اس بات کی کہ اپنے گھر کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر انصاف قائم کرو، کمزور لوگوں پہ ظلم مت کرو، اسی لیے اس سورہ کے اندر جیسے کہ آپ نے دیکھا سورہ البقرہ کے اندر یہود کا ذکر تھا اور ان کی خباثتیں بیان کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ منافقین کا بھی ذکر چل رہا تھا۔ تو سورہ آل عمران میں نصرانیوں کا ذکر تھا، ان کی خباثتیں بیان کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ منافقین کا بھی ذکر چل رہا تھا، ان کی بھی خباثتیں بیان کی جا رہی تھی۔ اس سورہ کے اندر اجتماعی طور پہ، مجموعی طور پہ اللہ نے یہودیوں، نصرانیوں اور منافقین تینوں جماعتوں کی خباثتیں بیان کی ہے۔ اور ان تینوں صورتوں میں آپ نے دیکھا سورۃ البقرہ، آل عمران اور النساء کہ جو سچے مومن ہیں ان کے بھی ساتھ صفات بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں پہ واضح ہو جائے کہ اصل ایمان اور عمل کیا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے۔ اسلام فرقہ واریت نہیں چاہتا، اسلام میں تعصب نہیں، اسلام کسی ایک خطے کا دین نہیں، کسی حسب اور نسب سے اس کا تعلق نہیں، بلکہ اسلام ایک عالمگیر تحریک ہے، ایک عالمی دین ہے، اور یہ اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ تمہارے اندر سوائے تقویٰ کے اور کوئی فرق نہیں ہے، تم سب کے سب ایک ہی جیسے انسان ہو، آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر فرق ہے اپنے بندوں کے اندر تو وہ تقویٰ کی بنیاد پہ ہے۔ چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو یا مسلم ہو، مجوسی ہو یا کوئی اور دین سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ تقوی اختیار کرے، مسلم بن جائے، اسلام کے اندر داخل ہو جائے، تو یہ اللہ کے یہاں عزت والا انسان ہے۔ اور اگر اس کے اندر تقوی نہیں، عقیدے میں شرک ہے، اعمال کے اندر فجور اور فسوق ہے، ظلم ہے، تو چاہے وہ اپنا دعویٰ اور رشتہ اسلام سے کیوں نہ جوڑے، تب بھی اللہ کے نزدیک ایسے لوگ جو ہے وہ مغضوب علیہم ہے، ان پر اللہ کا غضب ہے۔
اس لیے آپ دیکھیں سورہ شروع ہوتے ہی خطاب کیا یا ایھا الناس، اے لوگوں. کسی خاص جماعت سے خطاب نہیں ہے، تمام لوگوں سے ہے. اور الناس کے اندر الف لام جو ہے یہ استغراق کا ہے، یعنی اس کے اندر عام و خاص، کالے گورے، عرب عجم، مسلم غیر مسلم سارے شامل ہیں کہ اے لوگوں اتقو، تقوی اختیار کرو، نافرمانی سے بچتے رہو، ربکم اپنے رب کی، الذی اس رب کی نافرمانی سے بچو، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، بنایا ہے، من نفس واحدہ ایک نفس سے، یعنی تمہارے اندر یہ تعصب، فرقہ واریت، جماعت بندیاں، گروہ بندیاں، یہ ساری چیزیں بعد کی پیداوار ہے. تم سب کا ایک ہی باپ تھا آدم. وَخَلَقَ مِنْهَا اور بنایا ہے، پیدا کیا ہے اللہ نے، منہا اسی نفس میں سے، زوجہا اس کا جوڑا، اس کی بیوی. اب اس کے اندر منہا کے اندر من اور ہا، اس میں ہا کی ضمیر جو ہے وہ راجع ہے نفس کے طرف، چونکہ نفس عربی کے اندر واحد ہے، عربی کے اندر مؤنث ہے، اس لیے اس کی ضمیر مؤنث لائی گئی ہے. یعنی اس آدم ہی سے اللہ رب العزت نے اس کا جوڑا بنایا، جس کا نام مفسرین نے حوا کے نام سے ذکر کیا ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ منہا سے مراد یہ ہے کہ اس کے جنس میں سے اللہ نے بنایا ہے، یعنی اس میں سے نہیں بلکہ اس کے جنس میں سے. یعنی آدم کو مٹی سے بنایا تو اس کی بیوی کو بھی مٹی سے بنایا. واللہ عالم، بہرحال یہ زیادہ بہتر تفصیل نہیں لگتی ہے. اس کے مقابلے میں سنداً صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی بیوی حوا کو آدم کے بائی پسلی سے جو ہے پیدا کیا ہے. اب اس کے اندر بحث اور مباحثے کرنا یا اعتراضات کرنا، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ زیادہ تفصیل میں جانا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے کتاب مجید کے اندر ہمیں منع کرتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کے تمہارے پاس دلیل نہ ہو، علم نہ ہو. بس قرآن نے اتنا کہا کہ اس ہی میں سے اللہ رب العزت نے، کیونکہ من کے معنی ہوتے ہیں سے اور ہا ضمیر راجع ہے نفس کے طرف، اس نفس سے اللہ نے بنایا، اس کا جوڑا. اب وہ کیسے بنایا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کے قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں. بہرحال جہاں حدیث قرآن کے خلاف نہ ہو اور سنداً بھی صحیح ہو تو اسے مان لینا چاہیے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے.
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلایا ان دونوں سے. دیکھیں اب ہما کی ضمیر جو ہے آدم اور حوا کی طرف ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے. ضمیر اس کی تثنیہ کی ہے، من سے ہما ان دونوں، یعنی ان دونوں سے. اب یہاں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آدم اور حوا سے یہ سارے انسان پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ جس طرح زمین سے فصلیں اگتی ہے اسی طرح تمام لوگ شروع کے اندر زمین سے اگے ہیں. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے ظاہر کے خلاف ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا وَبَثَّ مِنَ الْأَرْضِ، نہیں کہا کہ زمین سے اللہ نے ان کو پھیلایا. بعض لوگ سورۃ نوح کی آیت سے دلیل پکڑتے ہیں وَأَنبَتَ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، کہ اللہ نے ان کو زمین سے اگایا ہے. لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے. اگر یہ معنی لیے جائے تو پھر سورہ آل عمران کے اندر جو سورہ گزر چکی ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جب بی بی مریم کا واقعہ چل رہا تھا تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے بی بی مریم کا جب ذکر کیا ہے تو اس میں آپ دیکھیں مریم کے لیے بھی یہی الفاظ جو ہے قرآن نے ذکر فرمائے ہیں. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، کہ اللہ رب العزت نے اسے، اگر یہ معنی کیا جائے نباتاً حسنا، اچھی طریقے سے اسے اگایا، تو یہ مناسب معنی نہیں ہے، کیونکہ اس سے مراد پرورش ہے، بڑا کرنا ہے، ترقی دینی ہے. ورنہ قرآن نے تو خود کہا کہ یہ اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوئی ہے. اس نے نظر مانی تھی اور کہا تھا انی نظرت لک ما فی بطنی محررن. یہ زمین سے نہیں ہوگی تھی، اس کے بطن سے، اس کے پیٹ سے نکلی تھی. تو قرآن مجید سے جو بات ثابت ہے وہ یہی ہے، الفاظ جو قرآن کے ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ رب العزت نے ایک ہی انسان یعنی آدم سے بنایا ہے، اور اس آدم کو اللہ نے، فقط ایک آدم کو اللہ نے براہ راست مٹی سے بنایا ہے. اس کے علاوہ کسی انسان کو بھی براہ راست مٹی سے نہیں بنایا ہے، بلکہ اسی آدم سے اللہ نے پیدا کیا. یہ قرآن کی دلیل ہے، دعویٰ ہے. خلقکم من نفس واحدۃ، ایک نفس سے اللہ نے تمہیں بنایا ہے. وخلق منہا زوجہا، اسی نفس سے اس کے زوجے، اس کے زوج، اس کی بیوی کو بنایا. وبث منہما رجالا کثیرا، اور پھر ان دونوں سے اللہ رب العزت نے کثرت سے مرد اور عورتوں کو جو ہے پھیلا دیا زمین کے اوپر. اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پھر اس وقت آپس میں نکاح کیسے ہوتا تھا؟ تو بعض لوگ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ جی ایک لڑکی اور لڑکا جو ہے شام کو پیدا ہوتے تھے، ایک صبح پیدا ہوتے تھے، تو صبح والے کے شام کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا تھا. لیکن یہ چیز قرآن میں تو نہیں ہے، نہ اس کی کوئی ایسی قوی مضبوط دلیل ہے. یہ لوگوں کی تشریحات ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی یہ کہہ دے کہ اس وقت یہ معاملہ کس طرح ہوا تھا اللہ جانتا ہے، اور جس طرح بھی ہوا تھا وہ اللہ کا قانون تھا. اب سارے آدم کی اولاد ہے. اب آپ دیکھیں
اپنے ماں باپ سے جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ بھائی بہن ہوتے ہیں، لیکن دوسرے ماں باپ سے جو پیدا ہوتے ہیں وہ انسانی بہن بھائی ہوتے ہیں، وہ اسلامی بہن بھائی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ نسبی بہن بھائی نہیں ہوتے ہیں، اس لیے آپس میں نکاح ہو جاتا ہے، حالانکہ ہے آدم کی اولاد سب کے سب۔ تو اس وقت بھی جو اللہ کا قانون تھا، اصل میں انسان اس چیز کو نہیں سمجھتا ہے کہ حلال اور حرام کس کو کہتے ہیں۔ حلال اس کو کہتے ہیں جس کی اللہ اجازت دے، اور حرام اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ منع کر دے۔ تو اس وقت اللہ نے جس چیز کی اجازت دی تھی وہ حلال تھی، وہ جائز تھی، وہ شریعت تھی، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم تھا۔ واللہ علم، وہ جس طریقے سے بھی تھا اس پہ ہمارا ایمان ہے، اور وہ جائز تھا، اللہ کا حکم تھا۔ واتقوا اللہ الذی، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اس اللہ کی نافرمانی سے تساءلون بہ، تساءلون کہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، واسطہ دیتے ہو، بہ اس کا، یعنی اللہ کے واسطے میرا یہ کام کر لو۔ اب اس مسئلے کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا واسطہ کسی کو دینا یہ جائز ہے، لیکن اللہ کو کسی کا واسطہ دینا کہ اے اللہ تو اپنے نبی کے واسطے یہ کام کر دے، اپنے ولی کے واسطے یہ کام کر دے، یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ کسی مخلوق کا خالق کے اوپر کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ ہاں انسانوں میں ایک دوسرے کو، آدمی یا عورت جو بھی ہو، اللہ کا واسطہ دے کے ہم سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ کے واسطے یہ میرا کام کر دے، اور جس کو واسطہ دیا جائے وہ کام جائز ہو تو کر لے، کیونکہ اللہ کا واسطہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ والارحام، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو رشتوں کے بارے میں۔ والارحام سے پہلے مفسرین لکھتے ہیں کہ قطع الارحام ہے، اصل میں یہ قطع جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی رشتوں کے کاٹنے سے بچو۔ جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، ماں پھوپھی ہے، خالہ ہے، جو بھی رشتے اللہ نے بنائے ہیں، ان رشتوں کا خیال رکھو، ان کے حق ادا کرو، اور ان رشتوں کو مت کاٹو، صلہ رحمی کا خیال رکھو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے علیکم، تمہارے اوپر رقیبا، نگہبان، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اس سے باخبر ہے۔ یہ ان 3 آیات میں سے ہے، یہ آیت سورہ نساء کی پہلی آیت، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر خطبات کے اندر جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے، اس میں سے ایک آیت یہ ہے۔ تو اس سے اس آیت کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر کتنی بڑی تعلیم ہے انسانوں کے لیے، اگر ہم اس کے اندر غور و فکر کریں۔ فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور دو یتیموں کو ان کے مال۔ باپ ان کا مر گیا، یتیم رہ گئے، بچے رہ گئے، اب ان کا مال رہ گیا تو وہ ہڑپ نہ کرو، ان کا مال ان کو دو، ان کا حق انہیں دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور مت بدلو ردی مال کو اچھے مال سے، پاک مال سے۔ یعنی اول حکم تو یہ ہے کہ ان کا جو حق ہے وہ ان کو دو، ان پہ قبضے مت کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ چالاکی سے بھی کام نہ لو، کہ ان کو دے تو رہے ہو لیکن وہ چیز دے رہے ہو جو گھٹیا چیز ہے، ردی چیز ہے، ان کا جو حق بن رہا ہے وہ انہیں نہیں دیا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کم چیز
بیکار چیز، خراب چیز دی جا رہی ہے اور ان کی اچھی چیز جو ہے اپنے حصے میں لے لی جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ کام بھی مت کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور تیسری نصیحت اس آیت کے اندر یہ کی کہ مت کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ بعض لوگ یہ چالاکی بھی کرتے ہیں کہ چلو جی ملا کے جلا کے کھا لیں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی چیز زیادہ ہے، اچھی ہے، تو چلو ملا جلا کے کھا لیں گے۔ فرمایا یہ کام بھی مت کرو۔ انہو، بے شک یہ کام یعنی یتیموں کا مال ہڑپ کرنا، ان کی اچھی چیز لے کے ان کو ردی چیز دینا، یا ان کے مال کے ساتھ مال ملا کر کھانا، یہ کام کان ہے حوباً، گناہ کا کبیرہ، بڑے گناہ کا کام ہے یہ۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، خوف ہو، تم ڈر گئے ہو اس بات سے، اللہ تقسطوا فی الیتامی، یہ اللہ جو ہے یہ حرف تنبیہ بھی ہے، اور یہاں پہ حرف جو ہے وہ اپنے معنی کے اندر ہے، یعنی اللہ جو ہے اصل میں یہ ان اور لا ہے۔ تو ان کے معنی عربی کے اندر ہوتے ہیں کہ، اور لا کے معنی نہیں۔ تو اللہ کے معنی اللہ کہ نہیں تقسطو، انصاف کرو گے تم، کہ نہیں تم انصاف کر سکو گے، یعنی اس بات سے اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فی الیتامی، یتیموں کے بارے میں، فَانْكِحُوا، پس نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں خوش لگے، اچھا لگے۔ یا بعض نے طابہ کا معنی جو ہے وہ یہ بھی کیا ہے جو تمہارے لیے حلال ہے، یعنی ان عورتوں سے پھر نکاح کرو جو شریعت کے اندر تمہارے لیے حلال ہے اور جسے تم پسند کرتے ہو۔ اگر تمہیں یہ بات معلوم ہو، تمہیں ڈر ہو کہ یہ یتیم سے میں یتیم لڑکی سے شادی کروں گا تو اس کا حق نہیں ادا کر سکوں گا، انصاف نہیں کر سکوں گا کسی بھی معاملے کے اندر، تو پھر آزاد عورتوں سے نکاح کر لو جو تمہیں اچھی لگے اور تمہارے لیے حلال ہو۔ من النساء، عورتوں میں سے، مثنا، دو دو، وثلاثہ، اور تین تین، ورباع، اور چار چار۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ یعنی دو عورتوں سے نکاح کر لو، تین سے کر لو، چار سے کر لو، چار تک جو ہے وہ قرآن نے اجازت دی ہے۔ لیکن اس صورت کے اندر فَإِنْ خِفْتُمْ، اس شرط کے ساتھ، اگر تم ڈرتے ہو اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدتاً، پس ایک کافی ہے، پھر دو کرنے کی، تین کرنے کی، چار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور لازمی بات ہے کہ یہ اندازے وہی شخص لگائے گا، اس کی فکر وہی شخص کرے گا جسے اپنے آخرت کی فکر ہوگی، ورنہ تو جس کا ایمان آخرت کے اوپر کمزور ہوگا وہ بولے گا میں تو کر لوں گا بھائی، انصاف کرنا کوئی مشکل ہے، لیکن انصاف کرنا آسان بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو، جیسے مثال کے طور پہ اولاد کی مجبوری ہے یا اس قسم کی کوئی اور مجبوری ہو، وہ خاتون جو ہے معذور ہے، کام کرنے کی نہیں ہے، تو اس طرح کی اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو انصاف کے لیے یہ بات زیادہ بہتر ہے کہ عورت ایک ہی ہو، بیوی ایک ہی ہو۔ او ما ملکت ایمانکم، یا وہ کہ مالک ہے جن کے تمہارے ہاتھ، یعنی اس سے مراد جو ہے باندی ہے، تمہاری باندی ہے، بس وہ باندی پھر کافی ہے۔ ذالک، یہ
ادنا بہت قریب ہے، ادنا اس میں تفضیل ہے، یعنی بہت زیادہ قریب ہے، اللہ تعولو کہ تم میلان نہیں کرو گے ایک طرف، کہ تم ظلم نہیں کرو گے۔ تعولو سے مراد آل اصل میں کہتے ہیں جھکنے کو، آل الحاکم کے معنی ہوتے ہیں حاکم نے انصاف نہیں کیا، ظلم کیا، اور آل المیزان کے معنی ہوتے ہیں میزان اور ترازو کا ایک طرف کو جھک جانا۔ تو فرمایا یہ ایک بیوی سے، ایک عورت سے نکاح کرنا یا اپنی باندی کے ساتھ ہی گزارا کر لینا، یہ جو ہے زیادہ انصاف کی بات ہے، اللہ فرماتا ہے قریب ہے بہت زیادہ انصاف کے۔ تو لازمی بات ہے آدمی وہی کام کرے جو زیادہ انصاف کے قریب ہو نا۔ تو دیکھیں قرآن واضح طور پہ، اب جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دیتے ہیں تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا والوں کے لیے نمونہ تھے۔ اللہ کے نبی کے ذریعے شریعت کو مکمل کرنا تھا، اور اس وقت کی جو رسمیں تھیں وہ رسمیں ختم کرنی تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث کے اندر آتا ہے، بعض کے اندر کہ آپ کی 9 بیویاں تھیں، اور بعض میں ہے کہ ان کی 11 بیویاں تھیں، یعنی 4 بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ تھی۔ اور اس کی رخصت سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو دی ہے، کیونکہ وہ نبی تھا، وہ دنیا والوں کے لیے نمونہ تھا۔ لیکن ہمارے لیے قرآن نے زیادہ سے زیادہ 4 بیویوں کی اجازت دی ہے، وہ بھی مشروط انصاف سے کر دیا اللہ نے، اگر انصاف کر سکو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کر تو سکتا ہے، شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے، اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ انصاف کرے۔ ہاں انصاف کے قریب قرآن کہتا ہے یہ بات ہے کہ ایک ہی بیوی ہو، یہ زیادہ انصاف کے قریب ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ، اور دو بیویوں کو، عورتوں کو، صدقاتہن، ان کے مہر، ان کے مہر، جو مہر تم نے مقرر کیے ہیں وہ مہر ان کے حوالے کرو، نحلا، خوشی کے ساتھ۔ نحلا، خوشی کے ساتھ۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر یہ عورتیں ان مہروں کو اپنی خوشی سے تمہارے لیے، عن شیء، کوئی بھی چیز اس میں سے، کم یا زیادہ، منہ، اس مہر میں سے، نفساً، اپنے طرف سے دے دے کہ یہ تم لے لو۔ مثال کے طور پہ نکاح ہو گیا، مہر مقرر ہو گیا، مہر کے بعد اگر کوئی عورت پریشر کی وجہ سے، مطالبے کی وجہ سے نہیں، ظلم زیادتی کی وجہ سے نہیں، خود از خود وہ خود دینا چاہے اپنے شوہر کو کہ بھائی یہ میرا مہر تم لے لو، اس سے کوئی کام کر لو، جو بھی کرنا ہے وہ کر لو، اپنی ضرورت میں لے آؤ، تو اللہ فرماتا ہے اس کے اندر پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَكُلُوهُ، بس کھاؤ اسے، ہنیئا مریئا، ہنیئا خوشی سے، مریئا مزے سے، یعنی اس کے اندر پھر کوئی قباحت نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، اگر وہ اپنی اجازت دے اور اپنی خوشی سے دے دے۔ شرط یہ ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر وہ خوشی سے دے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور مت دو بے وقوفوں کو، ناسمجھوں کو، یعنی یتیم بچے ہیں اور وہ ناسمجھ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، تو فرمایا ان کے حوالے مت کیا کرو اموالکم التی، اموالکم التی، اپنے وہ مال، جعل اللہ لکم قیاما، جو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سبب بنایا ہے۔ مال اللہ نے دیا ہے، اس سے تمہارا گزارا ہو رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے، تو وہ ان بے وقوفوں کے حوالے مت کیا کرو۔ وَارْزُقُوهُمْ، دو اس میں سے ان کو،
رزق فیہا اس میں، وقسوہم اور انہیں جامہ دو، لباس دو، وقولوا لہم اور کہو ان سے قولا معروفا، بات شریعت کے مطابق، یہ ان سے کہہ دو بچے یہ تمہاری چیز ہے، تمہارا حق ہے، میں تمہیں دوں گا، لیکن جب تم بڑے ہو جاؤ، تم جب اس قابل ہو جاؤ، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد تمہاری چیزیں میں دوں گا، اس وقت تک ضرورت کے مطابق جو تمہاری کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ تم لو اس میں سے، لیکن زیادہ میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول کا حکم ہے، اسے اچھی طریقے سے سمجھایا جائے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى اور آزماتے رہو یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک اذا بلغ النکاح کہ وہ پہنچ جائے وقت نکاح تک، اس کا مطلب ہے کہ نکاح کا بھی ایک وقت ہے، اور وہ کیا ہے؟ بلوغت، جب وہ بالغ ہو جائے یہ وقت نکاح ہے۔ اس میں پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ رشتے میں بھی پھر دیر نہیں کرنی چاہیے، بچہ بچی جب بالغ ہو جائے تو اس کے اندر پھر جلدی کرنی چاہیے، اس کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے تاکہ شیطان کو موقع نہ ملے۔ تو فرمایا جب وہ نکاح تک پہنچ جائے، نکاح کی عمر تک پہنچ جائے، اس وقت تک ان کو تم آزماتے رہو۔ اب نکاح کا وقت کیا ہے؟ ایک تو بلوغت جو عام طور پہ لوگ جانتے ہیں، دوسری قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پس اگر تم پالو ان سے رشدن، ہوشیاری، سمجھداری، ان کے اندر سمجھداری آ جائے، پختگی آ جائے، ہوشیاری آ جائے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ پس لوٹا دو ان کو ان کے اموال، ان کے مال ان کے طرف لوٹا دیا کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا اور مت کھاؤ اس مال کو جو تمہارے پاس ان کے موجود ہے، اسرافاً اسراف کے ساتھ، یعنی ظلم اور زیادتی کے ساتھ، وَبِدَارًا اور جلدی جلدی، کس خوف سے، کس ڈر سے؟ ان یکبروا کہ یہ بڑے ہو جائیں گے، ان کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے ان کا مال ہڑپ کرو، کھا لو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا اور جو کوئی تم میں سے مالدار ہو، غنی ہو، فَلْيَسْتَعْفِفْ تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائے، یعنی اس یتیم کے مال سے اپنے آپ کو بچائے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا اور جو کو تم میں سے محتاج ہو، فقیر ہو، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ کسی یتیم کی پرورش کر سکے، فَلْيَأْكُلْ تو اسے چاہیے کہ کھائے، بالمعروف شریعت کے مطابق، کوئی چیز طے کر لے، ایک جرگے میں 4 آدمیوں میں شریعت کے مطابق طے کر لے کہ بھائی یہ بچہ میرے پاس ہے، اس کی میں پرورش کر رہا ہوں، اس کی ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے، لہٰذا مہینے میں میں اتنے پیسے اس سے لوں گا، تو وہ طے ہو جائے گی۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ پس جب تم واپس لوٹاؤ ان کو ان کے مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ تو گواہ پکڑ لیا کرو ان کے اوپر، گواہ رکھ لیا کرو، یعنی جو چیز تمہارے پاس موجود ہے اور وہ تم لوٹا رہے ہو تو اس وقت گواہ بھی تم رکھ لیا کرو، اور گواہ لازمی بات ہے کم سے کم 2 ہوتے ہیں، تو 2 گواہ جو ہے وہ رکھ لے کہ بھائی یہ اس کی چیز ہے، میں اس کے حوالے کر رہا ہوں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق انصاف کے ساتھ معاملہ کر لو، لیکن یہ سن لو یہ تو دنیا کا معاملہ ہے نا، ایک دن آنے والا ہے کہ اللہ پھر حساب لے گا، تو اس وقت پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، پھر پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے کتنا انصاف کیا تھا، کتنی ڈنڈی ماری تھی، اس کا حق دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ اصل میں اسلام کو آج تک اکثریت نے نہیں پہچانا ہے، بہت کم لوگوں نے اسلام کو پہچانا ہے۔ اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ بس کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج ادا کر لو، عمرہ ادا کر لو، بس تمہارا اسلام پورا ہو گیا۔ اسلام یہ نہیں ہے، اسلام مکمل ذاتِ حیات ہے۔
اسلام خالق کے ساتھ انصاف چاہتا ہے، مخلوق کے ساتھ بھی انصاف چاہتا ہے۔ خالق کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ اللہ تشرک بھی شیئا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، ورنہ ظلم ہو جائے گا اگر شرک کرو گے۔ اور مخلوق کے ساتھ بھی قرآن کہتا ہے کہ انصاف کرو، اور ہر ایک کا حق ہے دوسرے کے اوپر۔ لیکن آج ہم سب اس سے یا تو نابلد ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں، یا جان بوجھ کے جو ہے ڈنڈی مارتے ہیں اور حق تلفیاں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس دن انصاف ہوگا، اس دن حساب ہوگا، اس دن احتساب ہوگا، اس دن عدالت لگے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم اپنا یہ معمول بنا دیں کہ کم از کم ایک مرتبہ رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی عدالت پر پیش کیا کرے، قرآن اور سنت کے احکامات کو تھوڑا سا اپنے نظروں کے سامنے دوڑائے، اور جو کچھ ہم نے پورے دن میں کیا ہے اس کا جائزہ لے کہ قرآن اور سنت کے مطابق کتنا کیا ہے اور کتنا مخالفت میں کیا ہے۔ اور دوسرا یہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو اپنے ضمیر کی عدالت پہ پیش کریں، اس لیے کہ انسان کا یہ ضمیر جو ہے نا، یہ اسے بتا دیتا ہے کہ آپ نے صحیح کیا یا غلط کیا ہے، اندر سے بالکل آواز آتی ہے۔ اس لیے یہ قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر نفس کو اللہ نے کیا فجور ہے اور کیا تقویٰ ہے اس کا الہام اللہ نے کر دیا ہے۔ کوئی نہ سمجھ نہیں ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے، ڈکیتی کی ہے، کسی کے مال پہ قبضہ کیا ہے، میری آنکھوں نے خیانت کیا ہے، میرے کانوں نے خیانت کیا ہے، میرے ہاتھوں نے خیانت کیا ہے، میرے پاؤں نے خیانت کیا ہے، کیا کچھ میں نے کیا ہے۔ انسان کا ضمیر اسے بتا دیتا ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ، مردوں کے لیے حصہ مقرر ہے، مما اس چیز میں سے ترک الوالدان جو ماں باپ نے چھوڑا ہے، والاقربون اور قرابت والوں نے چھوڑا ہے، رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، وللنساء نصیب اور عورتوں کے لیے حصہ ہے، مما اس چیز میں سے یعنی اس مال میں سے ترک الوالدانی جو چھوڑا ہے ماں باپ نے، والاقربون اور رشتہ داروں نے۔ مما، یہ مما جو ہے من اور ما ہے، یعنی اس مال میں سے قلّا جو کم ہو، من ہو اس مال میں سے، او کثرا یا زیادہ ہو۔ یہ نہیں کہا جائے کہ یہ تو تھوڑا سا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تو جس کا جو حصہ ہے وہ اسے دے دیا جائے۔ نصیبا مفروضا، حصے ہیں مقرر کیے گئے اللہ کے طرف سے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہو تقسیم کو، مال تقسیم ہو رہا ہے اور لوگ حاضر ہو جائے، کون؟ اولو القربى رشتہ دار، والیتامى یتیم، والمساکین اور محتاج مسکین لوگ غریب، فارزقوہم تو دے دو ان کو، منہ اس میں سے رزق، وقولوا لهم قولا معروفا اور ان سے کہہ دو بات شریعت کے مطابق۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ آیت جو ہے نا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ یہ منسوخ ہو گئی، اس کے بعد جب قرآن کے اندر یہ آیت نازل ہو گئی، اس کے بعد کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وراثت کی مکمل تقسیم کر دی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تو اس آیت سے جو ہے یہ آیت منسوخ ہو گئی، لیکن یہ غلط بات ہے۔ آیت کوئی بھی قرآن کے اندر منسوخ نہیں ہے، آیت کے اندر تخفیف ضرور آتی ہے، آیت کے اندر تخصیص ضرور آتی ہے، تخفیف آتی ہے، تخصیص آتی ہے، تعمیم ہوتی ہے، لیکن کوئی آیت قرآن کی منسوخ نہیں ہوتی ہے۔ پورا قرآن جو ہے وہ ناسخ ہے اور قیامت تک ناسخ رہے گا۔ کچھ آیتیں مخصوص ضرور ہوتی ہے، کچھ آیتیں اس کے اندر عمومیت ہوتی ہے، کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہے اس کے اندر تخفیف آ جاتی ہے، یعنی اس حکم کو ہلکا کر دیا جاتا ہے دوسرے آیت سے، لیکن منسوخ نہیں ہوتی ہے کوئی آیت۔ یہ ساری آیتیں جو ہے ناسخ ہے۔ پہلی آیت کے اندر صرف یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ابھی مال تقسیم نہیں ہو رہا ہے کسی بھی وجہ سے، کبھی کبھی کسی وجہ سے مال کا تقسیم تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے،
تو لیٹ ہونے پہ یہ ہوتا ہے کچھ ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہوتا ہے، اب وہ کہتے ہیں بھائی جلدی تقسیم کرو، تمہارے پاس تو ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جلدی تقسیم کرو. تو اللہ فرماتا ہے ان کو تھوڑا سا دے دو اس میں سے کہ یہ لے لو تو اپنا گزارا کر لو، جب تقسیم ہوگا اس وقت ان کے حصے میں سے وہ نکل جائے گا کہ بھائی اتنا آپ نے پہلے لے لیا تھا. تو اس طرح اللہ نے وہ جو یکدم ایک کام کرنا تھا عارضی طور پہ اور جلدی میں کرنا تھا، اس کے لیے بھی اللہ نے حکم نازل فرما دیا، اور مستقل حکم بھی بعد میں، یہ نہیں کہ یہ منسوخ ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ لو ترکو کہ اگر وہ چھوڑ دے من خلفہم اپنے پیچھے ذریۃً بچے ضعافاً کمزور یعنی چھوٹے، خاف علیہم تو ڈریں گے ان کے اوپر. یعنی جس طرح آدمی اپنے بچے دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے اور اس سے خوف ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، تو جو مرا ہے اس کے بھی تو بچے ہیں نا، آپ اس کے بچوں کے ساتھ کیوں ظلم کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ خوف کریں، اللہ سے ڈریں. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ بس اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور کہا کرو بات سیدھی، انصاف کی بات کیا کرو. ان الذین بے شک وہ لوگ یاکلون جو کھاتے ہیں اموال الیتامی یتیموں کے مال ظلم ظلم کے ساتھ، انما بے شک یاکلون فی بطونہم ڈالتے ہیں یہ اپنے پیٹوں میں نارا جہنم کا آگ. یعنی اس کو ہم معمولی نہ سمجھے، یہ جہنم کا آگ ہے. جو کوئی شخص بھی کسی اور کا حق لے کے جو ہے ہڑپ کرتا ہے تو وہ جہنم کا آگ لے رہا ہے اپنے لیے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا اور عنقریب اسے داخل کیا جائے گا بڑکتی ہوئی آگ کے اندر. سبحانک اللہم و بحمدک تبارک